جی ناظرین، آج ایک سٹوری کے ساتھ دوبارہ میں پھر حاضر ہوا ہوں۔ کافی سارے میرے دوست بھائی میڈیا یہاں پہ موجود ہیں جو ان کو کور کرنے کے لیے دوبارہ ایکشن میں آیا ہے۔ اس سے پہلے جو پروگرام ہوئے ہیں بلال افضل صاحب کے ساتھ، کئی مرتبہ میں پروگرام کر چکا ہوں کہ والدین کی نافرمان اولاد وہ اس گھر کے لیے عذاب۔ وہی سٹوری بلال افضل صاحب کے ساتھ آج جو اتنا بڑا معاملات کیا گیا ہے۔ آج میں بلال افضل صاحب سے پوچھتا ہوں کہ بلال افضل صاحب، جب آپ کی قسمت، آپ کی تقدیر، کسی کی بھی جب تقدیر کھلتی ہے تو رب العالمین کی طرف سے بھی بشارات ہے۔ آج تک کسی کو نہیں پتہ، ابھی میں بتانے لگا ہوں۔ ایک ایسا انٹیریئر منسٹر آیا ہے، خدا کی قسم کہ ان کے لیے ایک سمجھو کہ ایک چڑیا سامنے آئی ہے، اور وہ شخص اگر یہ سٹوری اس کے بعد جائے گی، آپ یقین مانیں کہ ان کی اگر ریکوری نہ ہو تو میرے چینل پہ، اسی پہ، جتنے بھی چینلوں پہ یہ ویڈیو چلے گی، آپ اس پہ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ بلال افضل صاحب، آپ یہ مجھے بتائیں کہ اس پروگرام کے بعد آپ کی سٹوری کہاں تک پہنچی اور کیا اس کے بعد لائے عمل ہوا ہے، کیا کیا ایکشن ہوا ہے، کیا نہیں ہوا ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم۔ جی میں نے شوکت بھائی پہلے بھی آپ سے ذکر کیا ہے کہ میرے بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں کا جو ڈی پی او آفس ہے اٹک اور ہزرو تھانہ، وہ سر اب فرنٹ پہ آ کے کھیلنے لگا ہے۔ اس کو بچا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ کل صرف یہ ہوا کہ مجھے ڈی پی او آفس اٹک سے کال آئی، مجھے کہا گیا کہ آپ، یعنی کہ آج کا کہا گیا صبح 10 بجے کا، کہ آپ کی انکوائری ہے، آپ آئیں۔ تو سر میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی سوکی ٹی وی، خبریں سب پہ بتا چکا ہوں۔ کافی نجی چینلوں پہ آپ کا پروگرام میرا مطالبہ انکوائری کا نہیں ہے سر۔ ایک چیز کی جب ویڈیو آپ کے پاس موجود ہے، ایک ویڈیو میں جو جرم ہو رہا ہے اس پہ آپ کیا انکوائری کریں گے؟ جن کے خلاف وہ شکایت ہے ان کو تو آپ بلا نہیں سکتے، آپ میں جرأت نہیں ہے۔ اور ابھی میں کیا کہوں، سارے ناظرین بھی دیکھنے والے سب کو پتہ ہے کہ جہاں سے پھر انسان کو رزق ملتا ہے، پھر انسان اس کا گلا نہیں پکڑ سکتا۔ رزق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن ہمارا معاشرہ بھی اللہ معاف کرے، آپ کو پتہ ہے جو ہے۔ تو پلیز ہمیں یہ تھوڑا سا اس کا پس منظر بتا دیجیے، جن لوگوں نے ابھی تک آپ کے پہلے پروگرام نہیں دیکھے، کہ اصل واقعہ پہلے ہوا کیا ہے؟ سر واقعی یہ کہ والد صاحب ہمارے فوت ہوئے 2007 میں، تو میرے سگے بڑے بھائیوں نے جائیداد پہ قبضہ کر لیا، ساری گاڑی بھی تھی۔ مجھے اور میری 90 سال کی والدہ ہیں معذور، ان کو گھر سے نکال دیا دھکے دے کے، 3 بہنوں کو اور مجھے گالیاں دے کے۔ ساری دنیا نے دیکھا، کوئی چھپی ڈھکی۔ طارق افضل خان اس کا نام ہے، اور وہ پولیس میں تھا پہلے راولپنڈی میں۔ ابھی آپ اس کا ریکارڈ اگر اٹھا کر دیکھیں تو ساری آپ کو اس میں ریڈ انک ملے گی کہیں بھی اس کے، وہ آپ کو اچھا نہیں۔ اور اس کی کچھ ایف آئی آرز بھی ہیں پولیس میں جب وہ تھا، رنڈی بازی کی، شراب کی اور اس طرح کی رشوت کی، جی وہ بھی ریکارڈ پہ موجود ہیں۔ پھر 18 سال جب سر کیس چلا تو قانون کے مطابق جو فیصلہ ہونا تھا وہ ہمارے حق میں ہوا، جو ہمارا حق بنتا تھا۔ تو اس کو مطلب اس نے کہہ دیا کہ میں نے اس فیصلے کو نہیں ماننا۔ اس نے پھر اس فیصلے کو ہوا میں اڑا دیا۔ پولیس اس کے ساتھ چونکہ ملی ہوئی تھی، وہ آئے، ہماری پراپرٹی پہ کمیشن آیا، انہوں نے بس نشانات لگائے۔ اور ایک جو بیچ میں ہے سابقہ کونسلر حضور کا قیوم، اس نے عدالت میں بیان دیا کہ یہ جو نشانات عدالت نے دیے، اس کے اوپر دیوار لگا کر دینا میری ذمہ داری ہے۔ پھر آج تک اس کو عدالت نے نہیں پوچھا کہ جو ذمہ داری تم نے اٹھائی تھی، اس پہ نشانات جو لگے، دیوار کہاں پہ قائم ہوئی؟ تم گئے وہاں پہ، اس فیملی سے تم نے کچھ رابطہ کیا؟ وہ بھی سر نہیں ہوا۔ پھر اسی دوران سر جب کیس ہمارے حق میں ہوا جائیداد کا، تو اس بندے کا جو ہے وہ دماغ ٹھیک نہیں ہے، اس کے پیچھے اس کی بیوی کا ہاتھ ہے، جو کہ بدقسمتی سے مجھے کہنا پڑتا ہے تو میری بھابھی، لیکن وہ اچھی فیملی سے نہیں ہے۔ اب میں زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا اس چینل پہ، آپ سمجھ جائیں گے۔ اس کا بھائی بھی ابھی بھی پنڈی پولیس میں ہے، اور شاید میرے خیال سے پیر ودائی تھانہ میں لگا ہوا ہے۔ تو ان کا پورا تھا، ہم لوگ جا رہے تھے یوں ہی، آگے میری بہن اور بہنوئی جا رہے تھے، کافی فاصلہ تھا، مطلب میں ان کے پیچھے جا رہا تھا۔ تو یہ ایک دم سے آگے چوک میں آئے، یہ راستہ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے موٹر سائیکل پہ۔ ان کے پاس 3 بندے تھے فائر کرنے والے۔ میرا بھائی طارق افضل تھا، کامران صفدر تھا اس کا سالہ، اور ایک نامعلوم پٹھان تھا۔ تو وہ ایک دم یہ سامنے سے آئے، انہوں نے فائر کھول دیا میری آنکھوں کے سامنے، اور میری سسٹر بھی دوسری ساتھ تھی میرے، جو اس کے چشمدید گواہ ہیں ہم لوگ۔ انہوں نے فائر کیا، سامنے میری بڑی بہن کھڑی ہو گئی اپنے خاوند کے کہ تم ان کو جانے دو، تمہاری دشمنی مجھ سے، میرے خاوند کو کچھ مت کہو۔ لیکن اس ظالم نے نہیں مانا، اس نے پہلے بہن کو فائر مارے، وہ جب اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئی نیچے گری، پھر بہنوئی کو مارے۔
وہ ہارٹ پیشنٹ تھا, وہ موقع پر ہی فوت ہو گیا, اور ان کا جو بچہ تھا ساتھ وہ بھاگ کے اس نے جان بچا لی. جتنی دیر میں ان کو گالیاں دیتا وہ بھاگا ان کی طرف لپکا ان کو پکڑنے کے لیے, اتنی دیر میں یہ ایسے یوں موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے بھاگے, اور ان کو بھگانے میں ہزرو پولیس نے اہم کردار ادا کیا. ہزرو پولیس نے اہم کردار ادا کیا. بڑا اچھا سوال ہے, بڑا اچھا کویشچن ہے. میں جتنے بھی میرے دوست یار پریس کانفرنس پہ سوال کرنے والے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ جب یہ یہاں سے اینڈ ہو تو پھر اپنے سوال کریں آپ, تاکہ یہ ریلیکس ہو کے آپ کو پوری ڈیٹیل سے آگاہ کر سکیں, آپ کے چینلوں پہ بھی چلے, دنیا دیکھے, ان کا مسئلہ حل ہو. چودھری عاطف صاحب, آپ ایک پڑھے لکھے نوجوان ہیں, وائس اسلام آباد سے آپ ایک تجزیے کرتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر تو اتنا ظلم بربریت ہو رہی ہے, اس کا سر کوئی صد باپ نہیں ہے؟ آپ نے بہت سے پروگرام دیکھے بھی ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی ہو رہے ہیں, آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ آئی جی پنجاب صاحب کے آپ کیا میسج دیتے ہیں اور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شوکت مغل صاحب, اس وقت ہم سارے جو صحافی حضرات ہیں بلال افضل صاحب کے ایک جو ان کو انصاف ملنا اس کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. تو جہاں جو بیسک چیز سمجھ آئی ہے, ان کو جوڈیشنری نے تو انصاف دے دیا ہے, ان کو اب جو ان کی شکایت ہے پولیس سے ہے. ایسے ہی بلال افضل صاحب, آپ کو جو شکایت ہے وہ پولیس سے ہے, جوڈیشنری سے بھی ہے جی, آپ نے کیا. دیکھیں وہ جو دوسرا آپ کا بھائیوں نے جو کیا وہ تو ان کا وہ تو ایک اللہ ان سے پوچھے, لیکن پولیس کا یا آئی جی پنجاب صاحب سے میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں ظلم تو پورے پنجاب میں بہت ہو رہے ہیں, ہائی لائٹ نہیں ہوتے. ہم اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, آپ پوری ان کی انکوائری کریں, شفاف انکوائری کریں. جو یہ الزامات لگا رہے ہیں تو اس کو تحقیق انکوائری کر کے اور ان کو ایک انصاف دیا جائے. میں تو یہی کہوں گا آئی جی پنجاب صاحب سے کہ ریکویسٹ ہے کہ ان کو انصاف ملے. باقی ساری پولیس پہ آپ وہ ٹھیک بھی ہیں, لیکن ان کا بنیادی ایشو جو آئی جی پنجاب صاحب ہے, ان کا ایشو آپ کے ڈپارٹمنٹ سے ہے, تو ان کو ریلیف دیا جائے. چودھری صاحب, گزارش ہے کہ اس بھائی نے اپنے بہنوئی کو قتل کر دینا, بہن کو معذور کر دینا, اور جدید کی خاطر بھائیوں کے ساتھ اتنی بڑی نظام کرنا, کیا یہ کوئی قانون ہے یا کوئی قانون اجازت دیتا ہے؟ دیکھیں قانون تو متعین ہے, قانون تو ہر جگہ پہ, قانون کہاں پہ اجازت دے گا؟ یہ تو ہمارے اندر شیطانیت آ جاتی ہے. یہ جو فتنہ زمین جائیداد یہ تو بول دیا گیا ہے, یہ وہ شیطان جب ہیوی ہو جاتا ہے تو وہ اس وقت یہ واقعات ہوتے ہیں. لیکن بہت برا واقعہ ہوا, بھائیوں کے ساتھ سنا تھا, لیکن 90 سال کی والدہ کو مارنا یہ ایک معاشرہ اور ضمیر نہیں اجازت دیتا ہے. تو اس سے آگے کیا کہوں گا, قانون تو بن گئے ہوئے ہیں, لیکن قانون پہ امپلیمنٹ کون کروائے؟ جس کے پاس طاقت ہے, جس کے پاس پیسہ, وہ قانون امپلیمنٹ کروا دیتا ہے. کھلے الفاظ میں آپ کو بولوں گا کہ یار یہ قانون پھر ان کے بقول ان کے کیس میں تو قانون بکا ہے. تو سر غریب کا کیا ہوگا؟ آپ یہ مجھے بتائیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ یہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, طاقتور آئے ہمارے ساتھ جو مرضی کر کے چلا جائے. دیکھیں طاقتور یہی ہے نا, غریب کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. غریب تو طاقتور تو یہی چاہتا ہے کہ یار یہ اس پیسے ہوئے طبقے کو مزید پسا جائے اور یہ ہمارے غلام بن کے رہیں, اور اپنے وسائل استعمال کرتے ہیں. اگر یہ ان کے کوئی تعلقات ہوتے, یہ بہت زیادہ پیسے لگا لیتے اوپر لیول پہ, تو ان کا بھی کام ہو جاتا. تو ان شارٹ کے پیسے کا قانون ہے, ویسے قانون نہیں ہے, پیسے سے ہی قانون ہے. لیکن زور والے کو لگام دینے کے لیے ہمارے پاس صرف اور صرف ایک ہی ہتھیار ہے, وہ ہے یہ کیمرہ. اس کیمرے سے کہیں بچ کے نہیں جا سکتا. اگر میں نہیں دکھاؤں گا تو میرا دوسرا بھائی دکھائے گا. اس کیمرے کی نظر سے آپ بچ نہیں سکتے. بلال صاحب, آپ یہ مجھے بتائیں, کیا آپ نے اس نگران گورنمنٹ کی طرف سے آپ نے کوئی رجوع کیا؟ جیسے یہ وزیر داخلہ صاحب سرفراز بگٹی صاحب آئے ہیں, آپ نے ان کی ویڈیو بھی دیکھی ہیں کہ یہ رات کو 2 بجے, آج رات کو بھی ایسے محکموں میں جا کے یہ چھاپے لگاتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے, اور ایک جاندار وزیر داخلہ آیا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اس کے پاس جانا پسند کریں گے؟ بالکل سر, اگر مجھے انصاف کی امید ہوئی تو میں ضرور جانا پسند کروں گا. اور ہم تو پاکستانی ایسے اللہ کے نیک بندوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو ہماری فریادیں سنیں, ہمیں انصاف دیں. ہمیں اور کیا چاہیے؟ بھوکا کیا چاہتا ہے؟ بھوکے کو روٹی چاہیے, بھوکے کو اور کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں. اور سر میں نے ہر جگہ اپلیکیشن, میرے بہنوئی جو مقتول ہیں انہوں نے دیں. امریکہ سے, وہ امریکن سٹیزن تھے, وہاں سے انہوں نے اس وقت کے آئی جی پنجاب جو تھے ان کو اپلیکیشن بھیجی. اس وقت جو افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس صاحب تھے ان کو 2 اپلیکیشن بھیجی. اس وقت جو اٹک ڈی پی او کے آفس میں بیٹھا تھا جو شخص, اس کو بھیجی. ڈی ایس پی جو ہے حضروں کا اس وقت تھا, اکبر عباس شاہ اس طرح کو نام تھا, اس کے پاس گئے. ہر جگہ کی وہ میرے ساتھ رانا ثناء اللہ کے بعد نہیں کی.
نہیں سر ان کے ساتھ رابطہ نہیں کیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس کنڈیشن سے اس وقت میں یا میری فیملی گزر گئی ہے، میں معصومانہ سا ایک سوال ہے میرا، میں سارے دیکھنے والوں سے جو ادارے دیکھ رہے ہیں، مجھے نہیں پتہ کون کون دیکھ رہا ہے، جو دیکھ رہے ہیں، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، جب ایک فیملی میں قتل ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر آپ اس کو گھر میں ڈال دیتے، پولیس اس انصاف نہیں دیتی، اس کے گواہوں کو پولیس کا کام ہے پروٹیکشن دینا، نہ کہ ان کو ڈرانا، ہمیں گھر میں قید کر دیا گیا۔ یہ بات میں آج بتا رہا ہوں چینلز پہ، شروع میں میرے بھانجے کو اور مجھے اور ہم لوگوں کو گھر میں قید کر دیا گیا، جس میں مین کردار اس وقت کے تفتیشی سجاد نقوی کا تھا، جس نے ایف آئی آر بھی کاٹی تھی اور جو سائرس میں وہ تھا کیس کو گندہ کرنے میں، تو اس نے ہمیں ڈرایا۔ میری جو دوسری سسٹر ہیں جو اس کی چشمدید گواہ تھی قتل کی، ان کو اس قدر ڈرایا کیونکہ وہ بھی ایک بیوہ ہیں، ان کا بھی بیٹا کوئی نہیں، ان کی ایک ہی بیٹی اور چھوٹے چھوٹے 3 نواس ہیں۔ ان کو کہتا تھا کہ تمہارے بچوں کو اغوا کر لیں گے، اگر تم عدالت گئی مار ڈالیں گے، یہ کر دیں گے۔ میری بہن کو جو مدعی ہیں اس کیس کی، ان کو کہتے تھے کہ تمہارا بھائی ایسے تو پھرتا رہے، ہم کچھ نہیں کہتے، اگر عدالت گیا یہ گواہی دینے تو پھر یہ واپس زندہ نہیں آئے گا۔ پھر آپ مجھے بتائیں، ایک عورت جس کا سہاگ اس کے سامنے چھین لیا گیا، جو ہمیشہ کے لیے پاگل ہوگی انصاف مانگ کے، یوں ویڈیو میں لوگوں نے دیکھا ہے، سوکی ٹی وی پہ اس کی ویڈیو چلی، آپ کے چینل پہ چلی، سب مجھے نہیں یاد اب کس پہ چلی، وہ یوں ہاتھ جوڑ کے جج سے انصاف مانگ رہی ہے کہ مجھے انصاف دیں۔ کسی جج نے اس کو انسان نہیں سمجھا۔ یہ ملک ہے، کسی کی ماں بہن ہماری ماں بہن ہے، اس ملک کی جو مائیں بہنیں ہماری مائیں بہن ہیں، وہ کسی اور کی نہیں، ہماری اپنی ہیں، پاکستان کی ہماری بیٹیاں ہیں۔ وہ یہ میری بہن پاکستان کی بیٹی نہیں تھی، اس کو کسی نے اس کی فریاد نہیں سنی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ آج وہ پاگل ہو گئی ہے، اپنا نام تک بھول جاتی ہے، میرا نام بھول جاتی ہے۔ اس کو پاگل پن میں بھی صرف اپنے قاتلوں کا نام یاد ہے، وہ طارق، کامران، اندلیب، عمران، پٹھان، ان کو نہیں بھولتی۔ وہ ہر وقت خود سے باتیں کرتی ہے۔ وہاں کے ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ یہ ابھی اسی ٹراما میں، یہ اس میں نہیں نکلی اور شاید یہ نکل بھی نہ سکے۔ اب مجھے بتائیں کہ انصاف کے لیے میں کہاں جاؤں؟ میں نے سپریم کورٹ کو اپلیکیشن دی، میری والدہ میں ہمارا نام تو سپریم کورٹ میں جیسے گالی بن کے رہ گیا ہماری فیملی کا۔ اپلیکیشن دیتے ہیں، جو نیچے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس کو پھاڑ کے پتہ نہیں پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں، ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں۔ اب چیف جسٹس صاحب، آئی جی صاحب، مجھے آپ بتائیں، اگر آپ لوگ انصاف نہیں کر سکتے تو مجھے بتائیں پھر میں کدھر جاؤں؟ افغانستان جاؤں میں طالبان کے پاس کہ مجھے گن دو، ان کو میں اڑا دوں؟ مجھے تو انصاف چاہیے، میں شریف بندہ ہوں، میں شریف رہنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی زندگی، میرے جو 20 سال عدالت میں ضائع ہو گیا، 18 سال جوانی کے بہترین، وہ چیف جسٹس صاحب آپ مجھے دے سکیں گے؟ آئی جی صاحب آپ مجھے دے سکیں گے؟ کوئی مجھے دے سکے گا؟ اس ملک میں عمران خان صاحب کا وزیر اعظم ہے، میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو گولیاں لگی، ابھی تک اس کو اس کی ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی۔ میں تو ایک عام بندہ ہوں، میری تو کچھ سن ہی نہیں رہا، میری ایف آئی آر آپ کیوں نہیں کاٹ رہے؟ ویڈیو موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، مجھے بتائیں میں کدھر جاؤں؟ میں کیا کروں؟ اپنے ملک میں مجھے تحفظ نہیں، میری عزت، میری جان، میرا مال محفوظ نہیں، اپنے گھر کے ڈاکوؤں سے، تو باہر کے ڈاکوؤں سے میں کیا امید لگاؤں گا کہ یہ مجھے چھوڑیں گے یا میرا لحاظ کریں گے؟ میرا پھر آپ سے ریکویسٹ ہے، یہ ہاتھ جوڑ کے، انسان ہاتھ تبھی جوڑتا ہے جب بے بس ہوتا ہے، پھر جب یہ ہاتھ کھل جائیں تو پھر انتقام ہوتا ہے، اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے اس تک نہ لے جایا جا سکے۔ میں کانفرنسز کر کے تھک گیا ہوں، اب میرے ہاتھ یہ دیکھ لیں، مجھے نہیں پتا کہ آگے کیا ہونا ہے۔ مجھے انصاف دیجئے، خدا را، اگر آپ نے خدا کو جان دینی ہے، نبی کو آپ نے جواب دینا ہے، قبر میں فرشتوں کو جواب دینا ہے، یہ آپ کا سوال ہوگا آپ سے کہ آپ جو منصب پہ بیٹھے تھے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے انصاف لوگوں کو دیا یا نہیں دیا؟ آپ نے پیسے لے کر بکے، آپ سفارشات پہ بکے، آپ کسی تعلقات میں آ کے بکے۔ میں تو عام بندہ ہوں، مجھے تو کوئی نہیں جانتا۔ میں صحافی بھائیوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، میری پوری نسل شکر گزار ہے۔ میری آواز کو وہاں کے لوکل صحافیوں نے دبا دیا پولیس کے ڈر سے۔ ایک صحافی نے، حفیظ میر اس کا نام ہے، اس نے میری ایک ویڈیو لگائی، اس کو میرے بھائی نے دھمکی دی کہ تم بد کردار انسان ہو، میں تمہاری بیوی کو یہ بتاؤں گا، یہ کروں گا، پولیس کے اوپر تمہاری ایف آئی آر کٹاؤں گا۔ اس نے میری ویڈیو ڈیلیٹ کر دی۔ مجھے آپ چیف جسٹس صاحب بتائیں، اگر میری آواز وہاں سے نہیں ریز ہوگی تو کون، کسی کو کیا پتہ ہوگا گھزروں میں کسی فیملی کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا ظلم ہوا ہے؟ میں کہاں جاؤں؟ اب یہ صحافی بھائی ہیں، میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ یہ میری آواز بن رہے ہیں، اس کو ریز کر رہے ہیں۔ یہی چیزیں ہوتی ہیں پھر جو انصاف کی راہ تک لے کے جاتی ہیں، انصاف کی راہ تک لے کر جاتی ہیں۔ بڑی درناک سٹوری ہے، بڑی درناک کہانی ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب، آپ خدا کے لیے آپ ادھر توجہ دیں۔ عمر عطا بندیال صاحب، جو آج بھی آپ نے جو کیا ہے، ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آپ ان چیزوں کا نوٹس لیں جی، اور خاص کر پھر سروا بگتی صاحب، میں ذاتی طور پہ کل بھی میں نے پروگرام کیا، میرے پروگرام میں ایک پٹھان بیٹھا ہوا تھا، اس نے بھی آپ کی بڑی تعریف کی، کیونکہ آپ ایک دبنگ انسان ہیں۔ 5 کیمرے لگے ہوئے ہیں یہاں پہ، 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کور کرنے والے،
کسی نہ کسی چینل پہ آپ تو دیکھو گے جناب اس کا ایکشن لینا چاہیے آپ کو. اب میری درخواست ہے کہ کچھ اگر سوال کرنا چاہے تو کر فی الحال سکتے یہ جو واردات کی آپ کے بھائی نے, جی جی اس کی کوئی ویڈیو فوٹیج وغیرہ بھی آپ کے پاس ہے کوئی سر؟ اس کی کیمرے میں آئی ہو کوئی؟ نہیں سر, یہ تو اچانک سے ہوا, ہم لوگ جا رہے تھے ویسے ہی روٹین میں جس طرح ہوتا ہے, باقی سارا محلہ موجود تھا. ایک اور عورت بھی زخمی اس میں ہوئی ہے, لیکن ان پہ اتنا خوف ہے کہ انہوں نے اس کیس میں حصہ نہیں لیا. اور اس سے میں اے آئی جی صاحب سے, احمد محی الدین صاحب سے ملا تو میں نے کہا سر سجاد نقوی نے سب سے پہلے جو ہم سے زیادتی کی, یہ سڑک کے اوپر لوگوں کے بیچ یہی ٹائم تھا, تقریباً یہی شام کا ٹائم تھا, شام سے پہلے, تو یہ واقعہ ہے. اس میں دہشت گردی کی ایف آئی آر وہ دفعات نہیں لگائیں, تو آگے سے وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں دہشت گردی ایف آئی آر دفعات کو. اس میں سر ایک عورت زخمی ہوئی چلتی ہوئے, اور ایک بندہ اپنی جان سے گیا, اس ہارٹ پیشنٹ تھا, اس کو وہاں پہ اس واقعے میں اٹیک ہوا, 15-20 دنوں بعد اسپتال میں پھر وہ بھی جان گوا بیٹھا, اور لوگوں پہ خوف و ہراس ہوا. پھر دہشت گردی اور کسے کہتے ہیں؟ یہ گھر میں تو واقعہ 4 دیواریں میں نہیں ہوا, یہ تو چوک میں ہوا ہے, اور چوک ابھی بھی وہاں پہ موجود ہے, سارے لوگ موجود تھے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سچ کا ساتھ کوئی نہیں دیتا. آپ کو آج میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں آپ صحافی بھائیوں کو کہ آپ سچ کا اور مظلوم کا ساتھ دے رہے, میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں. دیکھیے جی مغل صاحب, میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. جب ایک کوئی بندہ شخص بات کر رہا ہوتا ہے, یہ میں ایک فارمل بات کر رہا ہوں, تو اس کی سچائی کا عالم اس کے الفاظ سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ کہاں پہ سچ بول رہا ہے یا ڈگمگا رہا ہے. جی بالکل. اب حضروں کا میڈیا کیپچر کیا گیا ہوا ہے, اسی لیے ہمارے پاس آئے. تو میری آپ کے جس طرح آپ نے بولا, میری جو بھی کنسرن ادارے ہیں جو ہماری کوئی ویڈیوز دیکھیں گے تو یہ بھائی کو سنیں, ان سے ان کے الفاظ کی سچائی, ان کا لہجہ عکاسی کرتا ہے. یہ 3 ایشوز میں پھنس گئے ہیں, یہ اپنی جائیداد سے چلے گئے ہیں, یہ اپنے بیچاری ماں کا انہوں نے وہ حال دیکھ دیا, اپنی جو بہنوئی ہیں ان سے کھو چکے ہیں. تو خدا را انصاف تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, اور ہمارے چینل کے وسالے سے ہماری یہ ان سے دعا ہے اور کنسرن اداروں سے اپیل ہے کہ ان کو انصاف ملے, تاکہ کچھ جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ پورے ہوں. ملک شوقی صاحب اپنی طرف سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ آپ پوچھنا چاہیں کریں, آپ سوال کریں ان سے. میرا بھائی ہے, میرے کو آیا, میں 2-4 دفعہ چلایا. جی آپ سوال کریں ان پہ, سوال کریں. اس کے علاوہ اسی کہ طارق صاحب نے مینو کال بھی کی تھی, اور انہیں کہا جی کہ میرا سکا بھائی نہیں ہے, اور میری سکی ماں نہیں ہے. بعد میں انہوں کیمرے اگے بھی کہا سی کہ تسی بھی کیمرے اگے آؤ, اور بعد میں پتہ چلیا کہ مطلب سکا بھائی ہے, سکی ماں ہے. اور کہندا نہیں میں تو بس غصے چ کیا سی, پر میں اس بھائی نے جو کچھ دس چھوڑا میں کی کہہ سکنا. میں تو انہوں یہی کہہ سکنا کہ ہجے بھی ماں دے پیر دھو کے پی لے, تو میرا خیال ہے آخرت بھی تے جہان بھی سبر سکتا ہے. باقی ہوں کی کر سکتے ہیں, ساڈے کول تو اے یہ نہ اسی کسی نو اسی سٹوری نو کر سکتے ہیں, ہائیلائٹ کر سکتے ہیں, اداریاں کی دس سکتے ہیں, جاتی یہ بھی میرا دشمن نہیں ہے, وہ بھی میرا دشمن نہیں ہے. انہاں آپس دا تنازع, اور یقین منسو کہ ساڈا دل تے خون دے آنسو ہوندا ہے. باقی وہ اس تے ہن میں چھوڑ کسی سے جاتی نہیں ہونی چاہیے. عزت خان لالا, آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو ان سے کر سکتے ہیں. سوال ادھر سے بیٹھ کے سوال کریں, آپ سوال کریں, آپ سوال کر سکتے ہیں. اب میں جو تھوڑا سا لیٹ بھی آیا, بھائی کا کہانی بخائی بڑا درناک ہے. لیکن میرے بھائی, میرا سوال آپ سے یہ ہے جی جی یہ پورا پاکستان میں صرف ایک پولیس آپ کے پاس پاکستان کے آئین, اسلام اور جرگہ پنچایت یہ رائٹ دیتے کہ آپ کوئی انسپیکٹر پہ آپ کا اعتماد نہیں, آپ کیس ٹرانسفر کر سکتے, ڈی ایس پی پہ اعتماد نہیں, آپ ٹرانسفر کر سکتے, جج پہ آپ کا اعتماد نہیں ہے, کیس ٹرانسفر کر سکتے, آپ کسی جگہ پر بھی اس کو ٹرانسفر کر سکتے. جی بالکل ٹھیک ہے. ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس باپ کا مال ہے, باپ جب مر جاتے زندگی میں باپ کے پاس یہ رائٹ اور یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کو دے کسی کو نہ دے, وہ ایک لمبا کہانی ہے. لیکن اگر آپ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ آپ نے وراثت کا کیس ڈائریکٹ داخل کر لیں, اور وہ جناب آپ پہلا ڈسٹرکٹ سول جج کے پاس کر لیں, اگر وہ آپ کے کام نہیں چلتے پھر آپ کے پاس ہائی کورٹ کا فورم ہے, سپریم کورٹ کا فورم ہے. آپ کی پولیس کے پاس تو معاملات ہی بنتا نہیں, پولیس نے جو ظلم کرنا تھا وہ تو کرنا تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان ہر کام میں 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر ہے, لیکن پولیس کے حرامی توپ کے پیدا کرنے میں پاکستان 1 نمبر ہے. حرامی پیدا کرنے میں پاکستان بالکل 1 نمبر ہے, کیونکہ یہاں پر ہمیشہ قانون کا, اگر آپ اس ملک میں ترقی کرنے, میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں, کیونکہ میں بھی بڑا مقدموں بڑا کیسوں سے اللہ کے
तमाम तबाही और बर्बादी का जड़ जो है ना ये पुलिस है। पुलिस अगर सही FIR कटे, सही इन्वेस्टिगेशन करे, यकीनन आपके भाई खुद भी पुलिस में था, पेटी भाई ने उसकी मदद किया, दूसरा उसने अपने हिस्से का पैसा दिया। उन्होंने जब पैसा दिया, देखो पुलिस जब पैसा रिश्वत का ले लेते हैं ना, वो उजरती कातिल बन जाते हैं। उजरती कातिल जब पीस ले लेते हैं ना, वो बच्चे को भी मारते हैं, बड़े को भी मारते हैं, छोटे को, फिर को वो उसको कानून और इनका कोई परवाह नहीं है। लेकिन आपका इस केस का कितना अरसा हो गया? 18 साल जी। 18 साल से आप बैठा हुआ है। मैं इसके साथ बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि आप बिल्कुल दुरुस्त है और आपके अंदर कोई कमी नहीं है। इस मुल्क में अगर नहीं है तो जरगा सिस्टम है हर जगह पर जनाब। हमारा इलाकों में तमाम DPO के पास हर जुमे को जनाब वो बैठते हैं, इलाके का जरगा मसलती कमेटी बैठते हैं। यहाँ इस्लामाबाद में हमारा जो है ना वो इस्लामाबाद के कोऑर्डिनेटर है चौधरी मोहम्मद यासीन, हम सब लोग उसके साथ जाते हैं, मेंबर है। तो फिर आपके पास तमाम फोरम अवेलेबल था, ठीक है। अब भी चलो कोई बात नहीं है, या आप मतलब उस वक्त प्रेशर में आ गया, आप दबाव में आ गया, उसने आपको धमकी दिया, आपने कुछ दिया, लेकिन आप जो है ना उस पुलिस के खिलाफ। और एक पुलिस बार मुल्क क्यों तरक्की करते हैं? तमाम मुल्कों ने तरक्की इसलिए किया कि वहाँ पुलिस गलत नहीं है। पुलिस रोज़ अव्वल से हमारी इंतज़ामिया के अंदर हमें इतनी बड़ी हमारे मुल्क में बदबख्ती कि इंतज़ामिया जो है, मैं इंतज़ामिया को कहना चाहता हूँ, मैं अपने साफ़ी भाइयों को कहना चाहता हूँ, सच दिखाएं, हकीकत की तरफ जाएं। कल हमने इस दुनिया छोड़ जानी है, सब कुछ इधर आ जाना है। मैंने सब एक चीज़ में जी इज्जत खान लाला साहब ने जो बात की कि उनको शायद इस केस का पस मंज़र नहीं जी इतना जी नहीं पता था पता कि नहीं 18 साल जी से जी पता नहीं। जहाँ पे मैंने केस इनसे मेरी इनसे पर्सनल अलहदा की मुलाकात है, इन्होंने 18 साल जिरगे भी किए, इन्होंने लोगों के पैर भी पकड़े, इन्होंने लोगों की मिन्नतें भी की, इन्होंने पैसे भी लगाए, तो इनको इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ इन्होंने सर मैं एक ऐड जी जी आखिरी बिलाल साहब क्या कहते हैं? चौधरी आतिफ साहब ने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इनकी इतनी दर्दनाक आवाज़ में ये जो मैसेज दिया है, कम से कम इसी आवाज़ को यार आगे लेके जाएं, आप इंसाफ करें, हक और सच पे इंसाफ करें। जी बिलाल साहब। जी मैं लाला जी की बात का जवाब देना चाहूँगा। लाला जी, मैं 18 साल इस प्रॉपर्टी के केस को हुए और 12 साल कत्ल को हुए। तो मैंने जिस तरह भाई ने कहा कि जिरगा किया, मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूँ कि 2 घरों के मर्द उन्होंने कत्ल कर दिए। मैं 3 घरों का अकेला मर्द हूँ। मेरी भी ज़रूरियात हैं, आखिर मैं बाहर निकलता हूँ, बाज़ार जाता हूँ, 100 इंसान की ज़रूरतें। मैं जब घर से बाहर जाता था तो मेरे 3 रिश्तेदार हैं, 4 बल्कि बंदे हैं, जिसका मैं साबका कौंसलर कयूम का जिक्र कर चुका हूँ। मेरे सगे मामू का बेटा है शहरबाज खान उर्फ शहरी अमेरिका, मुश्ताक खान उर्फ गंजा अमेरिका, सरफराज खान उर्फ प्रेम चोपड़ा अमेरिका। ये लोग मेरी सिस्टर के पास जब वो अकेली होती थी घर में आते थे, दरवाज़ा खटखटाते थे, छोटा बच्चा था वो दरवाज़ा खोलता था, उसके सराहने बैठते थे, उसको प्रेशराइज़ करते थे कि अभी जिस तरह तुम्हारा भाई बाहर गया हुआ है, तुम चाहती हो कि ये भी मरा हुआ तुम्हारे खामन की तरह आए, इस तरह चाहती हो तुम तो केस लड़ो, हम कुछ नहीं कहते, भाई को तुम माफ़ ना करो। क्या होगा पाकिस्तान में? क्या होता है, वो आ जाएगा बाहर, फिर सबको मारेगा, फिर क्या कर लोगी तुम? मेरी बहन ने कहा कि मुझे अगर तुम इंसाफ की बात नहीं कर सकते तो खुदा के लिए मुझे मत डराओ, मैं पहले से बहुत गमज़दा हूँ अपने खामन के लिए। और वो आज भी माजूर है, उसकी रॉड आज भी उसकी टांगों में है। इन जालिम इंसानों ने फिर हमें अदालत लेकर गए, ये अदालत में मैं खुद गया, उसकी वीडियो मेरे अकाउंट पे चढ़ी हुई है। वहाँ पे पुलिस वालों ने जो सेशन कोर्ट में मेरे साथ हशर किया, मुझे खींचा, घसीटा, प्रेशराइज़ किया गवाही देने के लिए कि इसको माफ़ करो। उधर मैंने उसी दिन, मुझे पता था मैं और कुछ नहीं कर सकता, मैं यही कर सकता हूँ। मेरे अकाउंट पे आप लोग चेक कर सकते हैं, उस दिन की 3 वीडियोस चढ़ी हुई, जिसमें एक में मैं रो भी रहा हूँ कि मैंने कहा ये इंसाफ देखें। और मैं लाला जी आपकी नज़र पेश करना चाहता हूँ, इस मुल्क में जिस तरह आपने कहा कि ये होता है, आपको ये नहीं पता कि अदालत में क्या होता है। अदालत में हम गए, लाला जी ने कहा कि वकील, हमने 5 वकील किए, 45 लाख की हमने ज़मीन बेची अपनी, वालदा ने मेरी, वो हमने अदालत में लगाई, इन वकीलों को खिला दी। वो वकील पैसे हमसे लेते रहे, केस उनका लड़ते रहे। अदालत में जिस दिन हम गए, मेरी सिस्टर को लेकर गए, मैं बार बार कहता रह गया जज साहब कि ये सिस्टर मेरी आई हुई है, इसका दिमाग ख़राब हो रहा है, ये पागल हो रही है, अपने आप से गुम हो रही है, इसका बयान आप कलम बंद करें, कल को ये नहीं रहेगा, ये गवाही के लिए नहीं आ सकेगी। माजूर स्ट्रेचर पे उसको लेके गए, साथ पुलिस भी थी, ये लोग भी थे साथ। जज साहब ने उसका बयान नहीं लिया। मुझे ये बताएं कि मैं कैसे बताऊँ आपको कि ये दुनिया की किस अदालत में होता है। जज साहब ने मेरे वहाँ पे, मेरी सिस्टर के, मेरे हम गवाह थे, वो मुद्दई थी, वहाँ सादे पेपर्स पे पहले हमारे अंगूठे लिए, फिर साइन करवाए हमसे।
تو پھر اس پہ بیان لکھا. طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے بیان لکھا جاتا ہے, پڑھ کے سنایا جاتا ہے کہ تم نے یہ بیان دیا. میں اللہ پاک کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس دن کی ویڈیو جج صاحب کی آپ عدالت کی نکالیں, وہ ہونی چاہیے. اتنا امپورٹنٹ کیس ہے جو عدالت میں کیمرہ لگا ہوتا ہے. اس میں رو کے ان کو کہہ رہا ہوں, میں نے کہا جج صاحب آپ کیا لکھیں گے؟ ہمارا بیان یہ ہے کہ ہم نے اپنے بھائی طارق کو فی سبیل اللہ معاف کیا, بغیر کسی معاوضے, بغیر کسی شرط کے. اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی بیان نہیں. اس پہ جج صاحب نے لکھا کہ ہماری مرضی کے خلاف لکھا کہ یہ طارق موقع پر موجود بھی تھا, یہ بے گناہ ہے, اس کا نقصان کون دے گا؟ اس کے بعد طارق نے, اس کا کچھ نہیں بگڑا, آ کے میرے گھر پہ حملہ کیا, مجھے مارا, اس کی ویڈیو بھی موجود ہے. مجھ سے میرا موبائل چھینا, اس کی ویڈیو بھی موجود ہے. مجھے یہ بتائیں کس قانون کے تحت وہ بندہ میری پراپرٹی پہ بیٹھا ہے, میری گاڑی میں گھوم رہا ہے, میرا کھا رہا ہے, اور مجھے آ کے گھر پہ مارے, میری بہنوں کو ذلیل کرے, گالیاں دے؟ یہ کہاں کا قانون ہے؟ جنگل میں بھی یہ قانون نہیں ہوتا. جی بہت زبردست باتیں ہیں, ان باتوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں. میں اس پروگرام کو اینڈ کرنے جا رہا ہوں. لکھوں تو کیا لکھوں, دماغ بے ہوش ہے. ورق پر آنسو گرنے سے قلم خاموش ہے. فیصلہ آپ پر.